سب سے پہلے سوال میں یہ کرنا چاہوں گی آپ سے کہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں اور بہت سارے ممالک میں آپ جا چکے ہیں اور سبحان اللہ کی قرات کو بہت زیادہ حسن پذیرائی ملی ہے اور آپ پڑھتے بھی بہت اچھا ہے، تو پوچھنا یہ ہے مجھے کہ نجم جی آپ نے قرات کب شروع کی، یعنی بہت بچپن میں آغاز کیا یا پھر؟ جی جیسا کہ یہ سلسلہ میرے وراثت میں ہی مجھے ملا ہے. جی الحمدللہ. میرے والد قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے جتنے بھی مسلمان خصوصاً پاکستانی جہاں جہاں دنیا میں ہیں وہ سب ان کے نام سے واقف ہیں جی جی اور قرآن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. بہت تو خدمات ہے. یہ جی چیز مجھے میں گھر سے ہی ملی، بچپن سے ہی تلاوت میں کرتا تھا، والد صاحب ہمیں خود سکھایا کرتے تھے. ماشاء لیکن اللہ. باقاعدہ مجھے شوق جو ہوا یہ تقریباً میری ایج اس وقت کوئی 17 سال 18 سال ہوگی جب مجھے باقاعدہ خود شوق ہوا کہ میں قرآن کا قاری بنوں. ماشاء اللہ جی ہاں، یہ تو اس بہت وقت میں نے ضروری ہوتا ہے. جی قرآت کا سلسلہ شروع کیا. پھر یہ تو آواز کا جو تعلق ہوتا ہے یہ تو جہد مسلسل ہے. آپ جب شروع کرتے ہیں یہ ساری عمر کے لیے جی جی آپ کا ریاض اور آپ کی پریکٹس اور آپ کا شوق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور سبحان اللہ. پھر جی اگر اللہ رب العزت آپ کو آواز دے اور اسی آواز جس رب نے آپ کو آواز دی ہے اسی آواز میں آپ اگر اسی رب کا کلام پڑھیں اور اس کے محبوب کی سنگ کریں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سبحان سکتی ہے. اللہ. یہ بھی کچھ لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے اور یہ کرم نوازی ہے میرے مالک کریم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کسی کسی کو یہ عنایتیں اس قدر بے بہا عطا ہوتی ہیں. اور نجم جی بلا شبہ آپ بہت زیادہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم ہے اور بہت کامیاب ہیں آپ اس میں کہ قرات بھی خوبصورت اور ماشاءاللہ نعت بھی خوبصورت پڑھتے ہیں. آپ نے کافی جو ہے وہ بتا دیا کہ ماشاءاللہ آپ نے کب سیکھنا شروع کی، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں نجم جی کہ جب آپ کے دل میں یہ جذبہ جاگتا ہے نا، جب لگن اور شوق پیدا ہوتی ہے تب بھی جو ہے سیکھنے میں پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور بے شک ماشاءاللہ آپ نے جیسے ذکر کیا اپنے والد محترم کا، تو آپ کچھ باتیں ان کی شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اپنے والد محترم کی؟ بالکل ضرور. ان کی تو اتنی باتیں ہیں جی کہ میرا خیال اگر ہم ان کا ذکر کرنا شروع کریں تو شاید ہمارے پورا پروگرام انہی کی باتوں میں جی گزر جی جائے گا. بالکل، میں بلا شبہ یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ. جی جہاں تک ایک والد کی حیثیت سے اگر ان کو لیں جی تو یقیناً بڑے ہی مشفق اور بڑے ہی محبت کرنے والے والد، اور ماشاء اللہ. بڑا ہی انہوں نے اس سے پیار کیا. اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں والد کو اپنا رنگ نظر آتا ہے، تو لاڈلا اس بھی بچے ہوتا سے ہے. جی والد زیادہ ہوتی ہے. تو میرے ساتھ ان کا ایک ویسی بہت زیادہ، میں خود ان کے بہت قریب تھا ماشاء اور ایک اللہ. والد کے طور پر ہماری بڑی اچھی تربیت کی، سب بچوں کی بہت اچھی تربیت کی. سبحان اللہ. پھر بحثیت انسان میں اب اگر میں اس کے علاوہ کہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ اگر والد کے حصے کو ہٹا دیں کہ صرف بحثیت انسان کو دیکھوں، تو میں نے اپنی زندگی میں، کیونکہ میں کافی دنیا سے میں ملتا رہتا ہوں، میں نے جی اپنی جی زندگی میں ان سے اچھا انسان نہیں دیکھا. ماشاء اتنے اللہ. اخلاق اور خوش اخلاق، اور آپ ابھی بھی کسی شخص سے ان کا ذکر کریں تو وہ یقیناً ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا. اور پھر دوسری بات جو آپ نے کی کہ جہاں میں تلاوت کرتا ہوں وہاں نعت بھی ساتھ پڑھتا ہوں، تو یہ بھی وراثت میں میرے والد صاحب، یہ ان کا بھی خاصہ تھا کہ وہ جتنے اچھے قاری تھے ماشاء اتنے اللہ. اچھے ثنا خوان بھی تھے. اور سبحان جیسا کہ اللہ. آپ نے سنا ہے کہ ان کا قصیدہ بردہ شریف کتنا مشہور ہے، وہ ساری دنیا میں جب جی انہوں ہاں. نے وہ قصیدہ بردہ پڑھا تو اس کے بعد ایک پورا نعت خوانی کا اتنا عروج آیا، یہ اسی کے بعد آیا. قصیدہ بردہ شریف سبحان پڑھا انہوں اللہ. نے تو ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا نعت خوانی کا، اور لوگ اس طرف آنے شروع ہو گئے بہت زیادہ. ماشاء تو اللہ. تو شخصیت ہی ایسی تھی کہ ساری دنیا ان کی شخصیت سے واقف ہے. بے اور پھر شک ساری عمر انہوں نے اپنے قرآن کی خدمت کی، بے شک. ساری عمر اسی خدمت میں ان کی گزر گئی. جی اور ان کی عمر کی محنت جو ہے وہ اب میری صورت میں اب آپ کو نظر آ رہی ہے. اس ماشاء سے اللہ. اچھی چیز کیوں اور نہیں. کہ میں یہ تو صدقہ جاری. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور ماشاءاللہ اتنی انہوں نے قرآن کی خدمت کی، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت جو ہے وہ انہوں نے کی، اور ایک رجحان عطا ہوا اور صدقہ جاریہ ہے وہ بھی. تو ماشاءاللہ اگر یہ سارا کچھ وہ جذبہ، وہ علم، وہ شوق اگر بیٹے کے اندر آتا ہے تو بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے اور والدین کے لیے بھی کہ وہ اولاد جو صدقہ جاریہ ہو گئی. تو نجم جی ماشاءاللہ آپ کے والد محترم، میں بخوبی ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں الحمدللہ. اور باقاعدہ ان کا پروگرام ہم لوگ بھی
بیٹھ کر سنا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اسلام آباد سے جب وہ ٹی وی پر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے تو بڑی خوبصورتی سے ہم لوگ بھی ویسا ہی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی، میں کہتی ہوں قرآن پاک کی بہت بڑی خدمت تھی. تو اس کے علاوہ آپ سے ایک تو اور ہم سوال کرتے ہیں اور پھر نعتوں کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، کیونکہ میں بےتابی کے ساتھ انتظار میں ہوں کہ جو نعت مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد سنوں گی. لیکن کچھ سوالات اور اس کے بعد ہم کمرشل بریک پر جائیں گے، کیونکہ کمرشل بھی بہت ضروری ہیں. تو انشاءاللہ پھر کمرشل بریک کے بعد آپ سے میں نعت سنوں گی. تو ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ خود بھی قرات کرتے ہیں، اور آپ نے جیسے کہا نا کہ جب آپ قرات کرتے ہیں تو آپ اس کو اور زیادہ سیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اور کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی چاہیے. تو آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ قرات کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے کیا جدوجہد کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی، اس میں ایک تو ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے اس میں بہتری لانے کے لیے کیا جدوجہد کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ میرا مستقل میری پریکٹس ہے، میرا ریاض ہے، جی اور ماشاء اللہ، قرآن کے ساتھ ایک لگن جو ماشاء کہ اللہ. بہت ضروری ہے. قرآن کے جی ساتھ لگن، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت، صلی اللہ اور علیہ اللہ کے کلام کو اس جوش جذبے سے پڑھیں کہ آپ جب ذہن میں اور دل میں یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ آپ کا رب آپ کا کلام سن رہے ہیں، اور یہ سبحان حقیقت ہے کہ اللہ. رب سن رہا ہوتا ہے. بے شک بے جب آپ شک. یہ ذہن رکھ کے آپ قرآن پڑھیں گے تو جی پھر اس میں کیفیت بھی اور ہوگی. بے اور شک. اکثر لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد جو تھے وہ اس فیلڈ میں تھے تو ان کا نام رکھنے کے لیے میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ ایسا اکبر. بالکل بھی نہیں ہے. مجھے یہ خود بہت شوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ہی کلام کا مجھے قاری بنایا ہے، اور سبحان وہ میں کلام اللہ. پڑھتا ہوں. دوسری بات یہ تو میری ذاتی ہو گئی. جی اب قرآن کے لیے میں ایسی کیا چیز کر رہا ہوں، جدوجہد کر رہا ہوں جس سے عوام الناس کو فائدہ ہو رہا ہو. تو جی وہ ہم نے ایک ادارہ یہاں پر قائم کیا ہے بین الاقوامی قرآن اکیڈمی کے نام سے، جس میں ہم نے شعبہ تجوید و قرات رکھا ہے، جس میں ماشاء اللہ. پورے پاکستان سے دنیا سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو قاری بنتے ہیں اور جی جی قرات سیکھتے ہیں. اور پاکستان میں اس حوالے سے میں مختلف یونیورسٹیز میں، ٹی وی پہ، ماشاء مختلف اللہ. چینلز کے تھرو لیکچرز بھی دیتا ہوں تجوید و قرات کی اہمیت پہ، کیونکہ جی ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں. بے شک. جی عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو جی اس وہ لیے ہمیں فصاحت چاہیے کہ ہم بلاغت نہیں آ سکتی نا ہمارے اندر، کیونکہ زبان نہیں ہے ہماری، لیکن کوشش کر وہی تو سکتے اس ہیں. کے جی جی سب لوگوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ تجوید سیکھیں، قرات سیکھیں، تاکہ آپ کا بالکل. کم از کم اور نہ کہیں تلفظ آپ کا اچھا ہو. آپ جب قرآن پڑھیں جی تو کوئی سنے تو وہ یقین خوش ہو کہ بھی کتنا اچھا تلفظ ہے ان کا قرآن پڑھنے کا. میں اکثر عرب ممالک میں جاتا ہوں جب قرآن پڑھنے، تو مجھے عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، جی آپ اجمی ہیں، لیکن واللہ وہ یوں کہتے ہیں کہ واللہ سبحان آپ کا اللہ. قرآن پڑھنا تو ہم سے بھی اچھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو عوام الناس کے لیے یہ خدمت جاری ہے کہ میرا یہ بڑا دل ہے اور یہ میرا پیشن بھی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر اجمی لوگوں میں قرآن کا شوق اور ذوق میں پیدا کر سکوں، تاکہ صرف انشاءاللہ. قاری بننا تو یہ تو نصیب اور قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ جس بالکل کو جی چن لیتا ہے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. بے شک. لیکن کم از کم بحیثیت مسلمان ہم قرآن پڑھنا ہمارا تلفظ ہو، ہم پڑھیں تو کم از کم اس پڑھنے میں ہماری غلطی نہ ہو، پڑھنے میں ہمارا اچھا. یہ میرا ایک پیشن ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب انشاءاللہ. کرے. جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نجم جی. اور میں اسی لیے یہ پوچھ رہی تھی آپ سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات ہیں میرے پاس. لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج جو ہے دنیا میں بہت جگہوں پر یہ پروگرام ہمارا سنا جا رہا ہے، آن لائن جو ہے لوگ سن رہے ہیں، اور ویسے بھی یہاں پر سب جگہوں پہ سنا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے بات جو ہے وہ عام ہوگی، عوام الناس تک پہنچ رہی ہے. تو میں اصل میں اس لیے آپ سے میں نے یہ بات جو ہے پوچھی، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رجحان یہ ہے کہ اگر بچے قرآن پاک جو ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھ جاتے ہیں، حفظ کر جاتے ہیں، تو جیسے وہ پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں کو بخشوا دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ جو رجحان ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک وہ بچہ جو حفظ کرے گا پھر، اور اس کے ساتھ وہ ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ آپ نے یہ میری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا. جی ضرور. آپ لوگوں کو یہی بات میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں جی کہ ایک عام تاثر جو ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ہے کہ جی بچے نے حفظ کر لیا تو 7 پیڑھیاں بخشی جائیں گی، بالکل. ایسا کم ہوگا. کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے جی جی فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کر لیا جی اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، بے شک. اس کو اللہ جنت میں جگہ دے گا. اور اس کے گھر کے 10 ایسے افراد
جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ جنت میں داخل کرے گا. لیکن اصل بات جو ہے وہ پڑھا، حفظ کر لیا، پھر اس کے بعد حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یعنی اپنی پوری زندگی قرآن کے اصولوں اور حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو پھر اللہ رحمت فرمائے گا ان کے خاندان پر. ایسا نہیں ہے کہ رٹے کے ساتھ حفظ کر لیا اور جناب سمجھ لیں ہماری بخشش ہوگی، بچے کی بخشش ہوگی، بڑا غلط تاثر ہے. بالکل جی ہاں، یہی تو میں چاہ رہی تھی نا کہ اس بات کو جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے کہ صرف اس کو حفظ کر لینا اور پڑھ لینا اور اس کی ہر روز آپ منزل کرتے ہیں. بچے تو بہت زیادہ محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھ بھی جاتے ہیں، رٹے کے ساتھ ہی صحیح لیکن پڑھ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بچے نے ایک دفعہ حفظ کر لیا اور اس کے بعد اس نے اچھا کام کوئی بھی نہیں کیا یا پھر قرآن پاک کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری تو وہ کیسے بخشوائے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جب وہ خود بھی اس کے بارے میں خود خبر نہیں ہے. جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو فی الوقت جو آج کل دور کی ہمیں ضرورت ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، برطانیہ میں بھی برطانیہ میں بھی جو ہے بچوں کو قرآن اچھے تلفظ کے ساتھ ناظری کے ساتھ پڑھا کے پھر اس کے بعد بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں. جب بچے کو قرآن کی سمجھ آئے گی پھر اگر وہ حفظ کرنا چاہے تو ضرور کرے. ہاں حفظ جو بچہ عربی جانتا ہے اس کو حفظ کرائیں، بالکل وہ حفظ کرے گا، اس کو فائدہ کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جی بالکل بالکل. ایسے دیکھیں حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ اکبر. بالکل اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن گلے تک ہے، ہمیں اس سے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل تک تو وہ اترتا ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی نجم جی. تو ابھی ہم کمرشل بریک کی طرف چلیں گے کیونکہ کافی لیٹ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ جو ہے ہمارے ساتھ آن ایئر موجود رہیں گے.